اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في من قطعك واعف عمن ظلمك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیز دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی تعلیمات کے دو بنیادی حصے ہیں. ایک حصہ تو یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب سے تعلق درست ہو، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ بندے کا بندوں سے تعلق درست ہو. اپنے رب سے تعلق درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو صحیح معنی میں پہچانے، اس کے غضب کا ڈر بندے کے اندر ہو، اس کے رحم کی امید بندے کے دل میں ہو، وہ اس کی جنت کو پہچانے، اس کے جہنم کو پہچانے، اس کے عذاب کو پہچانے، اس کے رحم کو پہچانے، اس کے حکم کو پہچانے. وہ جس چیز سے منع کرتا ہے اس چیز سے رکے، اور جس چیز کا حکم دیتا ہے، جو کام کرنے کا اس کا رب حکم دیتا ہے، اس کام کو انجام دے. وہ یہ تصور کرے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے وہ رب اللہ ہے، کہ جس نے مجھے ماں کے پیٹ کے اندر 3 پردوں کے اندر پانی کے اندر رزق پہنچایا، اور میرا رزق ایک خون میں مقدر تھا، ایک گندا خون میرا رزق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بجائے منہ سے پہنچانے کے میرے ناک کے ذریعے سے اس رزق کو پہنچایا. اور ماں کے پیٹ کے اندر میری ایسی تصویر بنائی کہ اگر کسی سے جوڑا جائے تو نہ جڑے، کہ ہر چیز کو دوسرے انسان سے الگ رکھا ہے، یہاں تک کہ بھائی اور بہن اور ماں باپ سے بھی اس تصویر کو الگ بنایا ہے، جس پر سائنسدان کو اس بات پر مجبور ہونا پڑا کہ ایک انسان کی سگنیچر تو دوسرے انسان سے مل سکتی ہے، لیکن ایک انسان کے انگلیوں کے پورے کسی دوسرے انسان سے نہیں مل سکتے. اس لیے ان انگلیوں کا نشان لیا جاتا ہے تاکہ جلد سے جلد اس انسان کو پہچان لے کہ جس کو یہاں پر پہچاننے کی ضرورت ہے. تو اس رب نے ماں کے پیٹ کے اندر ایسی تصویر ہماری بنائی ہے
مصور جو ہوتا ہے، تصویر جو بنانے والا ہوتا ہے، اس کو تصویر بنانے کے لیے کسی دوسرے تصویر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کو دیکھ دیکھ کر تصویر بنایا جائے۔ اللہ وہ ذات ہے بغیر کسی تصویر کے ہماری اتنی بہترین تصویر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ایک نطفے سے لوتھڑا بنایا اور اس پر ایک بہترین جلد کو چڑھایا اور ایک تنگ راستے سے نکال کر بہترین خوبصورتی میں لوگوں کے سامنے نمایاں کیا، اور ایسی خوبصورتی دی کہ اس سے ماں محبت کرنے لگی، باپ محبت کرنے لگا، اور پھر آگے چل کر بیوی محبت کرنے لگی، اور رشتہ دار اس سے محبت کرنے لگے اور اس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ وہ رب ہے میرا جس نے مجھے اس بہترین ڈھانچے میں ڈھالا ہے، اور میرا رب ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، میری پرورش بھی کرتا ہے۔ میرا رب ہے جو مجھے جس نے مجھے زندہ کیا، اور وہی مجھے موت دے گا، اور پھر آخرت میں اسی کے سامنے میرا حساب ہوگا۔ ایک بندے کا اپنے رب سے تعلق درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو صحیح معنی میں پہچانے۔ کوئی یہ تو کہہ دے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا خدا اللہ ہے، لیکن معاملہ تفصیلی طور پر یہ ہے کہ اگر اس کے کام دیکھا جائے یا اس کی زندگی دیکھا جائے تو بالکل اس رب کے خلاف ہے اور اس رب کے حکم کے خلاف ہے۔ بندے کا اپنے رب سے تعلق درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حکم کو مانے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ کوئی بات مان لے کہ میرا رب اللہ ہے لیکن ساتھ میں اس کے ساتھ شرک بھی کرے، یہ صحیح معنی میں اپنے رب سے تعلق درست نہیں ہے۔ کوئی اپنے باپ کا شریک برداشت نہیں کر سکتا۔ کسی کو کہا جائے کہ یہ بھی آپ کے باپ ہے، یہ بھی آپ کے باپ ہے، تو بڑے غصے میں آ جائیں، اور وہیں پر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے رہنے والے قریش آئے اور کہا کہ آئیے ہم مل کر سمجھوتا کرتے ہیں کہ ایک سال ہم آپ کے بتوں کی ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، اور ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کرنا۔ تو جانتے ہو کیسے واضح الفاظ قرآن میں اتارے گئے اور قرآن میں کیسا غیرت بھرا جواب دیا گیا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کسی بت کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائیں، اور سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم زمین و آسمان میں سے خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ زمین بھی اللہ کی مخلوق اور آسمان بھی اللہ کی مخلوق، اور ستارے اور کہکشائے اور فضائے اور ہوائے اور بادل بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بلند و بالا خالق و مالک وہی اللہ ہے جس کے قبض قدرت میں تمام تر اقتدار ہے۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ زمین و آسمان خدا تعالیٰ کے مٹھی میں ہے، اقتدار و پیمانوں کا وہ اللہ مالک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبض قدرت میں تمام تر اقتدار ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک بندے کو اپنے رب سے تعلق اس طرح ہونا چاہیے کہ میرے رب کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، بس میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، میں اپنے رب سے مانگوں گا، میں مناجات اپنے رب کے سامنے کروں گا۔ اگر سجدہ کسی کے سامنے کروں گا تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہوگی، اس کے علاوہ کسی کے سامنے میرا سر نہیں جھکے گا۔ ایک بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے درست اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ مناجات کرے تو اللہ تعالیٰ سے کرے، وہ مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، کسی سے تعلق قائم کرے
تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، کسی سے دشمنی کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، یہ نہیں کہ اتحاد کے لیے اللہ تعالیٰ کو پس پشت ڈال دے، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں، گویا کہ اس کا اپنے رب سے تعلق درست نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر اور اس بھارت کے اندر جو کوششیں کی جا رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے بچوں اور بچیوں کے دلوں سے، ایمان والوں کے دل سے اللہ کی وحدانیت نکال دی جائے اور کسی طرح ان کو بت پرستی پر لایا جائے، اور یہ پوری کوشش اس ملک کے اندر کی جا رہی ہے۔ اور یہ بات کہ ہم اس مسئلے میں اتنے حساس نظر نہیں آتے جتنے کہ حساس ہونا چاہیے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تو بہت تھوڑی باتیں سامنے آئی ہیں، اس لیے اتنی زیادہ حساسیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں بالکل صاف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہماری دکان سے، ہماری تجارت سے، ہمارے کاروبار سے، ہمارے بیوی بچوں سے اہم مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ، توحید کا مسئلہ، اس میں کسی کی مصالحت نہیں کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، توحید پر چلے گا، خدا تعالیٰ کی خدائی کو تسلیم کرے گا، اللہ تعالیٰ کو معبود مانے گا، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ وہ جنت میں ضرور جا کر رہے گا۔ اس لیے بندے کا اپنے رب سے تعلق درست ہونا یہ اسلام کے بنیادی حصے میں سے ہے کہ رب سے ایسا تعلق ہو کہ اس سے ملاقات کا شوق ایک بندے کے اندر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے آپ سے ملاقات کا شوق عطا فرمائیے، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں من غیر فتنۃ ولا ضار مضر، کہ ایسا شوق عطا فرمائیے کہ جس کی وجہ سے میں کسی کا حق نہ مانوں، مجھ پر کسی کا حق باقی نہ رہے۔ قربان جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ملاقات کا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اتنا شوق، اتنا شدت سے شوق، لیکن پھر بھی وہاں پر اس پہلو پر غور دیا جا رہا ہے اور توجہ دی جا رہی ہے کہ مجھ پر کسی کا حق باقی نہ رہے، میں ہر ایک کا حق ادا کر دوں۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق اس قدر ہو جائے گا کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی بھول جائے گا، اپنی بیوی بچوں کو بھی بھول جائے گا، اپنے رشتہ دار کو بھی بھول جائے گا۔ تو اس پہلو پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر توجہ دلائی کہ من غیر فتنۃ ولا ضار مضر، کہ مجھ پر کسی کا حق باقی نہ رہے، میں ہر ایک کا حق ادا کرتا ہوا چلا جاؤں۔ کہ انسان پر حق ہوتے ہیں درجہ بدرجہ، کہ ماں باپ ہے اور بیوی ہے اور بچے ہیں، اور اس کے بعد بہن اور بھائی ہے، اور پھر خالہ اور پھوپھو، اور اسی طرح چچا اور ماموں، اور اسی طرح بھتیجے اور بھتیجیاں اور بھانجے اور بھانجیاں، ان کا حق ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے حق کو چھوڑ کر ہر ایک کا حق ادا کرنے لگے تو وہ خاندان کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ اسلام کے تعلیمات کا دوسرا پہلو ہے، یہ دونوں مل کر اسلام بنتا ہے۔ جو دوسروں کے حق ادا کرنے لگ جائے اور اپنے حق چھوڑتا ہوا چلا جائے تو وہ خاندان کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو بس یہ چاہے گا کہ میرا حق ادا ہو، میرا حق ادا ہو، تو اس کا حق ادا ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے قسمت پر ڈیپینڈ ہے، لیکن تعلقات ضرور خراب ہوں گے۔ اس لیے فِي مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، کہ دوسروں کو معاف کرتے ہوئے چلے جاؤ،
جو اگر تمہارا حق ادا نہ کرے ان کو معاف کرتے ہوئے چلے جاؤ، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو۔ یہ نہیں کہ جو تمہارے ساتھ اخلاق سے پیش آئے ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے، اور جو آپ کے ساتھ برائی سے پیش آئے ان کے ساتھ برائی سے پیش آنا ہے، ایسا نہیں۔ خاندان میں ہوتے ہیں، یہ نظام ہے کہ کوئی بھی انسان کا پورا خاندان ایسا نہیں ہوتا ہے جو نرم مزاج کا ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے جو بڑے کا گوشت زیادہ کھاتا ہے۔ ہوتے ہیں خاندان میں ایسے کہ جو مرغ مسلم اور جو ہے تو مسالے بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ کوئی ہوتا ہے ایسا شخص کہ جن کے اندر ہمیشہ جلالی بابا کی روح گھسی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کوئی نہ، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا یہ اصل چیز ہے۔ کوئی ہماری خالہ ہے جو ہم جیسے ہی جاتے ہیں بیچاری بریانی بناتی ہے اور دسترخوان بچھاتی ہے اور ہم سے بہت خوش ہوتی ہے اور ہمارے لیے ہمارے سامنے میٹھا پیش کرتی ہے۔ تو ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا کوئی کمال کی بات نہیں۔ وہاں تو بریانی ہے، وہاں تو نیت کی خرابی ہے۔ اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آنا جو ہمارے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ دنیا کے اندر اس کا فائدہ کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انسان بے صبر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا رزلٹ جلد ہی آ جائے۔ تو کہا کہ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ جو تمہارا دشمن ہوگا، کھلا دشمن ہوگا، اگر تم کسی سے اچھائی سے پیش آؤ گے تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ دنیا کے اندر یہ فائدہ ہوگا۔ اور اخلاق کی شروعات ہوتی ہے گھر سے، کہ کوئی انسان تو ایسا ہے جو باہر دوستوں کے ساتھ تو بہت اخلاق سے پیش آتا ہے، ماشاءاللہ دوست بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دوست سے زیادہ تو شریف النفس کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہ ان پر خرچ بھی کر دیتا ہے، چائے کا بل بھی یہی دے دیتا ہے، کھانے کا بل بھی یہی دے دیتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، اور گرم موسم میں جو ہے تو ٹھنڈے پانی کا انتظام کرتا ہے، اور سرد موسم میں گرم چادروں کا انتظام کرتا ہے۔ لیکن گھر کا معاملہ یہ ہے، بیچاری جو ہے گھر والی وہ رات 12 بجے تک 10 روپئے کے تیل کے لیے رات 12 بجے تک انتظار کرتے بیٹھی ہے، اور انتظار کرتے کرتے وہ بیچاری بھوکی سو گئی ہے۔ تو یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کی شروعات جو ہوتی ہے وہ گھر سے ہوتی ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو باہر بہت اخلاق سے پیش آتے ہیں اور بہت رحم دلی سے بات کرتے ہیں۔ دکان پر کسٹمر آ جائے تو اس کو تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے ایسا لگتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اور سارے فرشتے یہیں پر قیام کرتے ہیں، اور اپنے کسٹمر سے بہت اچھی بات کرتا ہے۔ وہ تو آپ کا گریز کرنا ہے، وہ تو اخلاق نہیں کہیں گے۔ اور پھر جیسے ہی گھر میں جاتا ہے تو اس پر برسنے لگتے ہیں، اس پر برسنے لگتے ہیں۔ وہ بیچاری وہ بچے جو ہے تو وہ کونے میں ایک چل جاتا ہے، یہ کونے میں ایک چل جاتا ہے۔ بیچاری بیوی جو ہے مصلی بچھا کر تسبیح پڑھنے لگتی ہے کہ آلتو جالتو آئی بلا کو ٹالتو، بیچارہ یہ آ گیا اور وہ تسبیح پڑھنے لگ جاتی ہے اور ایک دم سے برسنے لگتے ہیں۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آئے، ماں باپ کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آئے، بچوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آئے۔ ایسا جب یہ گھر میں جائے تو بہت گھر والوں کو خوشی ہو۔ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، جو تمہارا دشمن ہوگا وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ تم برائی کے بدلے میں اچھا دفعے میں اچھائی دو، انشاءاللہ وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ اور یہ افراد کے بارے میں بھی کہا گیا اور قوموں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جو قوم آپ کی دشمن ہوگی، آپ کی کھلی دشمن ہوگی، وہ آپ کی دوست بن جائے گی۔
تاتاریوں نے جب ایک عالم اسلام پر حملہ کیا اور لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا، دریاؤں کا پانی کا رنگ بدل گیا اور انہوں نے اپنا تخت قائم کیا اور وہاں پر حکومت کرنے لگے، وہاں پر جو ہے تو مسلم جو مرد حضرات ہیں ان کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں کو قیدی بنا دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جب اپنا تخت قائم کر دیا اور اپنی حکومت کرنے لگے تو جو مسلم عورتیں باندی بنا کر ان کے گھروں میں تھی، جو مسلم عورتیں تھیں، جو فساد آیا تھا یہ مالداروں کی وجہ سے آیا تھا، جو فساد آیا تھا یہ جو قوم کے بڑے لوگ تھے ان کی وجہ سے آیا تھا، لیکن عام مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ وہ ان کا اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے رب سے بھی تعلق درست تھا اور بندوں کے ساتھ بھی تعلق درست تھا، لہذا ان کا جو ہے عوام سے سابقہ پڑا۔ تو جو عورتیں، جو بچیاں قیدی بنا کر ان کے گھر میں رکھی گئی تھی وہ بیچاری بڑی اللہ والی تھی، پاک دامن تھی، وہ رونے لگی۔ اور جن گھروں میں یہ قیدی بنی ہوئی تھی، کوئی افسر کے گھر میں، کوئی جنرل کے گھر میں اور کوئی کسی کے گھر میں بنی ہوئی تھی، تو یہ ان کی عورتوں سے التجا کرنے لگی کہ دیکھو یہ جو حالات آئے ہیں، حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، ہم کو کوئی شکایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، بس آپ اتنا کام کر دیجئے، اپنے شوہروں کے سامنے ہماری ایک درخواست کر دیجئے کہ وہ ہم سے جو چاہے کام لے، ہم سب کام کریں گے لیکن ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے۔ وہ عورتیں اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ دیکھو وہ بچیاں بڑی رو رہی ہے اور آپ سے التجا کر رہی ہے کہ وہ ان کی عزت کو محفوظ رکھے، تو آپ ایسا نہ کیجئے۔ تو ان شوہروں نے کہا ٹھیک ہے ابھی تھوڑے دن ان کو چھوڑے رکھتے ہیں، چند دن کے بعد یہ ماحول میں ڈھل جائے گی اور پھر ہم اپنا کام کریں گے۔ لیکن کس کو معلوم تھا کہ ماحول میں ڈھلنا کس کے قسمت میں لکھا ہے۔ چند دن گزرے کہ یہ عورتیں، یہ بچیاں جو ان کو جگہ دی گئی تھی وہ کونے میں جاتی اور دعا کرتی اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس گھر کے مالک نے ہم پر بڑا رحم کیا ہے، یہ بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ہماری عزت کو محفوظ رکھا ہے، اللہ آپ ان کو آپ کے خزانے کی بہترین نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ دے دیجئے۔ جو عورتیں گھر کی مالکہ تھی وہ دروازے پر کان لگا کر سنتی اور پریشان ہو جاتی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، نہ بد دعائیں کر رہی ہے اور نہ کوئی غلط کام کر رہی ہے، یہ تو دعائیں دے رہی ہے۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، اس کے بعد یہ مالکہ ایک دم اندر سے چلے جاتی ہے اور وہ جو خادم تھی اور جو قید کی ہوئی تھی وہ ایک دم سے ڈر کر اٹھ جاتی ہے کہ مالکہ آ گئی۔ تو اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ادھر آؤ کیا کہہ رہی تھی، تو وہ ڈرنے لگتی ہے کہ نہیں میں بس ایسے ہی باتیں کہہ رہی تھی، نہیں میں 3 دن سے سن رہی ہوں آپ کچھ کہہ رہی ہے، میں نے آپ کو کبھی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو وہ لڑکیاں کہنے لگی کہ ہم یہ دعا کر رہے تھے کہ ہمارے مالک نے کبھی ہمارے ساتھ برائی کا کام نہیں کیا، ہم اپنے رب سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ آپ کے خزانے کی سب سے بڑی نعمت اس گھر کے مالک کو عطا کر دیجئے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ کون سی رب کے خزانے کی سب سے بڑی دولت ہے، تو وہ کہنے لگی کہ ایمان۔ تو اس عورت نے کہا کہ بچی ٹھیک ہے مجھے ایمان سکھلا دیجئے، مجھے اسلام سکھلا دیجئے۔ وہ بڑی پریشان ہو گئی، کیا کہہ رہی ہو مالکہ، اور ڈر گئی۔ تو کہنے لگی کہ نہیں آپ مجھے سکھلائیے، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، کسی کو نہیں بتلاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ اس خادمہ نے، اس محتاج عورت نے ایک مالکہ کو دین اور اسلام اپنے اخلاق کے ذریعے سے سکھا دیا اور کہنے لگی کہ اپنے شوہر کو مت بتلانا۔ ٹھیک ہے میں اپنے شوہر کو نہیں بتلاؤں گی۔ اور چند دن ایک عورت، 2 عورت اور عورتوں سے پھر مردوں کی طرف اسلام منتقل ہوا اور سب
ہر ایک گھرانے کا آدمی اور عورت یہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے اسلام کو قبول کیا ہے، میرے علاوہ کسی نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، اور سب اپنے اسلام کو چھپائے بیٹھے ہوئے تھے اپنے اپنے گھروں کے اندر۔ لیکن اللہ اسباب بھی بناتا ہے، ذریعے بھی بناتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شہزادہ جو بادشاہ کا بیٹا تھا وہ شکار کے لیے نکلا۔ شکار کے وقت میں جب شہزادہ جاتا تو سارے جنگل کو صاف کیا جاتا اور کوئی تکلیف کی چیز وہاں پر باقی نہیں رکھی جاتی۔ تو یہ شہزادہ نکلا تو دیکھا کہ راستے میں ایک دم سے بیچ میں ایک بوڑھا اور بزرگ آدمی آ گیا۔ تو وہ بڑا غصے میں آیا اور اپنے خادموں کے طرف گھور کر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو شہزادے، ہم نے تو سارے انتظامات کیے تھے، پتہ نہیں یہ بوڑھا کہاں سے آ گیا۔ تو انہوں نے بڑی جیسے حقارت کے ساتھ اس بوڑھے کو پاس میں بلایا اور کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ، اور اس نے سوال کیا اس بوڑھے سے بڑی حقارت کے ساتھ اور مذاق اڑاتے ہوئے، کہا کہ یہ کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ تو اس بزرگ نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ میرا اگر ایمان پر خاتمہ ہوگا تو میں اس کتے سے بہتر ہوں، اور اگر میرا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا تو مجھ سے بہتر تمہارا کتا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اتنے سخت سوال کا جواب اتنے اچھے انداز میں دیا جا سکتا ہے؟ تو اس نے قریب بلایا، ادھر آؤ ادھر آؤ، کہا کہ اتنا اچھا جواب، اتنے سخت سوال کا جواب اتنے اچھے انداز میں تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس شہزادے نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی تو تم کو خوش نہیں کہتا ہوں، بس جب میں تخت پر بیٹھ جاؤں گا تو اس وقت میں میرے پاس آنا۔ لہذا چند سال گزرے، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن یہ بزرگ نے جاتے وقت میں ایک پرچی لکھی، اپنے بیٹے کو دی، اس پر جو بھی لکھنا تھا لکھا، اور کہا کہ یہ جب شہزادہ تخت پر بیٹھ جائے گا تو اس تک پہنچا دینا۔ چند سال کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور یہ تخت پر بیٹھ گیا۔ تو یہ بچے کو جب معلوم ہوا تو یہ پرچی لے کر گیا۔ تو وہ جب دربار پر گیا تو وہاں پر جو خادمین کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا یہاں سے جانا جو ہے تو دربار شاہی کے خلاف ہے، اس لیے ہم آپ کو جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو اس نے کہا کہ بس آپ کے بادشاہ سے اتنا کہہ دیجئے کہ جو شکار کے درمیان میں جو بزرگ تمہیں ملے تھے وہ شکار کا خط میں لے کر آیا ہوں، تو وہ بزرگ کا خط میں لے کر آیا ہوں۔ تو جیسے ہی بادشاہ کو پتہ چلا تو انہوں نے جلدی طلب کیا اور کہا کہ اس کو جلدی سے بھیجو، اور پھر اس بچے نے پرچی رکھی اور کہا کہ میرے والد کا تو انتقال ہو گیا ہے، یہ پرچی تمہارے نام لکھی تھی۔ تو اس کو کھولا بادشاہ سلامت نے اور کہا، اس پر لکھا ہوا تھا، حضرت میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، آپ نے کہا تھا کہ میرے تخت پر بیٹھنے کے بعد مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آنا، اب آپ تخت پر بیٹھ چکے ہیں، جو کہنا ہے میرے بچے سے کہہ دیجئے۔ تو اس بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہاں پر قیام کرو، اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوا اس نے کہا کہ محل کے فصیل پر دیوار پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور جس کو حکم دیا تھا وہ پہلے ہی ایمان لا چکا تھا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے جو ہے تو فصیل پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدائیں لگائی۔ جیسے ہی یہ صدا جو ہے تو شہر میں پہنچی، سارے لوگ اکٹھے آنے لگے، وہاں پر درباری بڑے پریشان ہو گئے، شاید لوگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت کو اطلاع دی کہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، تو کہا کہ محل کا دروازہ کھول دو، اور پھر بادشاہ سلامت سامنے آئے اور کہا کہ لوگوں، میں نے کئی سال پہلے اسلام کو قبول کر چکا تھا، میرے دل کے اندر اسلام کی نورانیت بیٹھ چکی تھی۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ بات کہی سارے مجمع سے آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام پھیلا ہے اخلاق سے۔ اسلام کے بنیادی حصوں میں سے ایک حصہ ہے کہ بندے کا بندے سے تعلق درست ہو۔ دو حصے ہیں، ایک تو اپنے رب سے تعلق درست ہو کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اور دوسرا بندوں سے بندوں کا تعلق درست ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔